کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہو اور سوچا ہو کہ واہ، ان کا کیا رویہ ہے؟ کیا آپ کبھی ایسے انسان سے ملے ہو جس کو دیکھنے کے بعد اور اس سے ملنے کے بعد اور بات کرنے کے بعد آپ اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے ہو؟ دراصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رویہ آخر آتا کیسے ہے۔ دا ایٹیٹیوڈ کیم فرام پین۔ یہ رویہ آتا ہے مشکلات سے، تکلیف سے، اور انسان جتنی بھی چیزوں سے گزرتا ہے ان چیزوں سے یہ رویہ انسان میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کمیونیکیشن سکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان شاید ہی اپنی زندگی کے لیے کچھ کر پائے، لیکن سالوں بعد جب ہم اس انسان سے ملتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی اتنی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم اس کی شخصیت کو سے دیکھ کے ہی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک مشہور کہاوت ہے کہ نیور جسٹ اے بک بائی اٹس کور۔ کسی بھی کتاب کو اس کے گتے سے اس کی جانچ نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ایک چیز کا موازنہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہیرے کو تراشتے ہوئے بھی بہت سمے لگتا ہے۔ رویے کا بدل جانا یہ ایک فطری عمل ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے امتحان میں ایسے تراشے جاتے ہیں جن سے ہیرا نکل کے آتا ہے۔ سوچا جائے تو یہ جو تکلیف کا یہ سرکل ہے، یہ اب ہماری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن چکا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بھی ایک تکلیف کے پروسیس سے گزر کر ہو کر آتا ہے۔ جب اسے چوٹ لگتی ہے تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ایک امیجنیشن بن جاتی ہے۔ اگلی بار جب وہ اس حالات اور اس مومنٹ پر پہنچتا ہے تو اس کا سب کانشیس مائنڈ اس کو ایک سگنل دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ الرٹ رہتا ہے۔ ایٹ دا پیک آف ینگ ایج وہ دن رات محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے فار ہز بیٹر فیوچر۔ سوچا جائے تو دنیا میں بغیر تکلیف کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اٹس اے پروسیس ٹو کنورٹنگ یور سیلف فرام اے بوائے ٹو مین۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ جب میں ٹین ایج میں ہوا کرتا تھا تو جب مجھ پہ کوئی ٹینشن، پریشانی اور کوئی ایسی چیز جو تکلیف وغیرہ آتی تھی تو میں سب سے پہلے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتاتا تھا، اپنے دوستوں کو بتاتا تھا، کیونکہ وہ دور جو تھا، وہ جو جگہ تھی، وہ میری کمفرٹ زون تھی۔ سب سے بڑی چیز جو میں نے کنورژن کی ہے فرام اے بوائے ٹو مین، وہ ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں نے رسپانسبلٹیز کو اون کیا ہے، اینڈ اٹس کمپلیٹلی چینج مائی مائنڈ سیٹ۔ اب جب کوئی مشکل پریشانی وغیرہ آتی ہے تو سب سے پہلے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو سولو اٹ مائی سیلف، کیونکہ ہر ایک چیز کو دوسروں کو بتانا آپ کے لیے پرابلمٹک اس لیے بن جائے گا کیونکہ ہر بار آپ کے لیے کوئی دوسرا انسان آپ کو اس مشکل سے نہیں نکال پائے گا۔ تو جب تک آپ رسپانسبلٹیز کو اون نہیں کرو گے تو تب تک آپ شاید ایک بچے ہی رہ جاؤ گے۔ دا کنورژن آف اے بوائے ٹو مین از نیسیسری، کیونکہ زندگی میں آپ ہمیشہ تو بچے نہیں رہو گے۔ زندگی میں آپ کو سٹینڈ لینے کے لیے بھی اپنا ہی فیصلہ ڈیولپ کرنا ہوگا۔ آپ مشورہ سب سے لیں گے لیکن کریں گے وہ جس میں آپ کو اپنی بہتری نظر آئے گی، کیونکہ مشکلات کا سامنا کرنا ہی آپ کی مینٹالٹی اور پرسنالٹی دونوں کو چینج کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بے اختیار اور افہام کی طرف منتقل کریں۔ لہٰذا جب آپ اگلی بار کسی ایسے شخص سے ملیں جو تھوڑا سا سخت اور محافظ لگتا ہو تو اس کے بارے میں ڈائریکٹلی فیصلہ نہ سوچیں، بلکہ اس کے بارے میں یہ بات سوچیں کہ انہیں کس درد نے ایسی شکل دی، کون سی ایسی لڑائی انہوں نے لڑی ہے جو کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہر رویے کے پیچھے ایک کہانی ہے اور ہر کہانی کے پیچھے ایک درد ہے جس نے انہیں زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا۔ دیکھیں، سچ تو یہ ہے کہ درد لوگوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بناتا ہے کہ زندگی آپ نے جینی کیسی ہے۔ اگر آپ نے کسی سوسائٹی میں رہنا ہے، کسی معاشرے کا حصہ رہنا ہے، تو آپ نے اپنے لیے اچیومنٹ کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ جتنی بھی تکلیف کے مراحل سے انسان گزرتا ہے تو یہ درد انسان میں طاقت، حدود اور لچک پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سخت ترین رویوں کے حامل ہوتے ہیں، جنہوں نے سخت لڑائیاں لڑی ہوتی ہیں۔ اگر یہ آپ کو کسی جاننے والے کے ساتھ گونجتا ہے تو اس کا اشتراک کریں اور اسے بتائیں کہ آپ کا یہ رویہ آپ کا عیب نہیں، آپ کا ہتھیار ہے۔